دیکھیں یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکومت جو ہے اپنی نگرانی کسی عورت کے سپرد کر دے۔ اب اسپیسیفکلی تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو نبی علیہ السلام نے کسرا کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن بخاری میں ہی موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت عائشہ کا ساتھ دوں حضرت علی کے خلاف، اور بخاری کے الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں میں رک گیا، مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب بھی کوئی قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دیتی ہے تو فلاح نہیں پا سکتی، تو میں پھر عائشہ کی حمایت سے ہٹ گیا سلام اللہ علیہ۔ تو اس سے دو رزلٹ نکلے، ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ وہ اسے عمومی حکم سمجھتے تھے صحابہ کرام، اور دوسرا اگرچہ وہ اسپیسیفکلی ایک کافر عورت کے بارے میں وہ حدیث تھی، لیکن وہ حدیث انہوں نے حضرت عائشہ پہ لگائی، اور اس میں جو بریلوی حضرات نے ان کے علماء نے جو اپنی پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ آپ کافروں والی آیات اور احادیث مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتے، تو وہ بالکل یعنی وہ تو ایکسپوز ہو گئے۔ ہاں جو ناحق ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے، وہ تو بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ ان باتوں کو جو کافروں کے بارے میں تھی وہ صحابہ پہ لگاتے تھے۔ وہ صحابہ کو چھوڑ دیں، وہ آج کے بھی کسی مسلمان پہ کوئی جھوٹا الزام لگا کے اس کی تکفیر کرے تو وہ تو جرم ہے، لیکن اگر ایک شخص بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوسرا کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ وہ چونکہ ہندو ہے ہم اسے مشرک کہہ دیں گے، اور یہ جو قبر کو سجدہ کر رہے ہیں ہم اس کے اس عمل کو شرکیہ نہیں کہیں گے، تو یہ تو بڑی دو نمبری ہے، اس سے تو بڑی کوئی منافقت نہیں ہے۔ تو اب اس کی طرف واپس آئے، یہ عمومی حکم ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ جہاں پہ اس کا ذکر ہے وہاں پہ ملکہ بلقیس کا بھی تو ذکر قرآن کے اندر موجود ہے نا، کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی تھی اور وہ اپنے حکمرانی میں بڑی زبردست تھی، بڑے بڑے بادشاہ اس کے انڈر تھے، وہ تو مقابلہ اس کا چونکہ ایک پیغمبر سے ہوا اس لیے وہ شکست کھا گئی، ادروائز حکومت تو وہ کر رہی تھی۔ تو یہ دونوں طرف کی باتیں تو موجود ہیں، اور ہم آج کی اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی کامیاب عورتیں بھی ہیں جو لیڈرشپ پہ رہی ہیں۔ تو یہ یعنی جنرل رول یعنی یہی ہے کہ عورت مرد کی حکمرانی نہ کرے، لیکن ایکسیپشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے کہ کوئی عورت بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے تو وہ اپنے معاملات کو لے کے چلے، لیکن پھر بھی بڑے بڑے مضبوط اعصاب والی عورتیں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حکمرانی کے معاملے میں آ کے لیڈرشپ کے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ اس اعتبار سے کانفیڈنس لوز کرتی۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں بے نظیر بھٹو سے زیادہ کوئی دلیر عورت نہیں دیکھی ہے پولیٹیشنز میں، ایون یورپ امریکہ کے لوگ بھی ان کی مثال دیتے ہیں، لیکن اس وقت پرائم منسٹر تھیں، اور ٹی وی پروگرام میں جب ان سے اینکر نے پوچھا کہ آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ کے جو ہے وہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی اور وہ اپنا مائک اتار کے وہاں سے چلی گئی، ان کے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اور یہ چیز یعنی ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بڑی بڑی کانفیڈنٹ لیڈیز جو ہیں وہ جب اس طرح کی کوئی تکلیف دیکھتی ہیں تو فوراً ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھگڑے کے وقت عورت اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکتی، یعنی عموماً ایسا ہے، لیکن وہ تیز ترار عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں بہرحال یہ ہے کہ عورت کے سپرد حکمرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں باقی کام نہیں کریں گی، گھر کی حکمرانی تو ہے نا اس کے حوالے، اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اور بیوی اپنے خامد کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو حکمران ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یعنی اوورآل مرد کی پرائورٹی ہے، اور دیکھیں یہ وہ پرائورٹی ہے جو لوگوں نے تسلیم کر لی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ اگر اولمپکس میں گیمز ہوتی ہیں تو کیا ہاکی کی جو وومنز کی ٹیم ہے وہ اس کا مقابلہ مردوں کی ٹیم کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ یا فٹ بال کی جو گیم ہے اس میں عورتوں کا مقابلہ کبھی مردوں سے ہوا؟ یا اسی طریقے سے جو دوڑ لگتی ہے اس میں مردوں کی علیحدہ سے دوڑ لگتی ہے، عورتوں کی علیحدہ سے لگتی ہے، سوئمنگ میں بھی علیحدہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ پریکٹیکلی تو سب نے مان لیا ہوا ہے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے، لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں، بلکہ بعض اوقات ہیومن ڈگنیٹی میں عورتوں کا مقام
مردوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا تو نبی الاسلام نے فرمایا تیری ماں، تیسری دفعہ بھی فرمایا تیری ماں، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اب یہاں پہ باپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی پہلے 3 مقامات اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیوں دے دیے، عورت کو بڑھا کیوں دیا مجھ سے؟ بھائی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ مرتبہ دے دیا. تو اوور آل دونوں چیزیں بیلنس ہی ہو جاتی ہیں. کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی خاندانی معاملات میں مردوں کو فوقیت دی ہے، اور باقی جہاں پہ اولاد کے حقوق کے اعتبار سے بات ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فضیلت دے دی.